سورہ آل عمران کے جس حصے کی آج تلاوت سے تراویحیں شروع ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات مبارکہ کا ایک بڑا اہم واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو کفار جو آپ کے مخالف تھے، انہوں نے آپ کے مخالفت کے اندر حد سے آگے بڑھ کر جنگ کی، اور پہلے سال جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا، اور جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار و مشرکین ذلیل و رسوا ہو کر واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو ان کے بہت بڑے بڑے سردار جو کہ جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوئے تھے، انہوں نے جا کر سوچا کہ اگلے سال مسلمانوں سے ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے اور دوبارہ سے حملہ کریں گے۔ جب اگلا سال آیا تو اس سال انہوں نے دوبارہ سے مدینہ پر چڑھائی کی، اور مدینہ شریف کے پاس جو احد کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے قریب یہ جنگ جو ہے رونما ہوئی، اور اسی نسبت سے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ احد جو ہے یہ بڑی اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا منفرد پہلو اس کے اندر نظر آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے ہر علوم کو عطا فرما دیا تھا۔ آپ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو آپ نے مسلمانوں کی فوج کو اس طرح سے کھڑا کیا کہ جب میدان احد کے اندر ساری جو مرکزی فوج تھی اس کو میدان میں کھڑا کیا، اور چند جو صحابہ تھے ان کو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تم لوگوں نے جب تک میں نہ کہوں تب تک اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ اور یہ آج کے بھی جو جنگی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے جو جنگی حکمت عملی اپنائی، اس سے بہتر جنگی حکمت عملی اس وقت اپنائی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ تو جب کفار آئے، آ کر جب وہ مقابلے پر کھڑے ہوئے اور بدلہ لینے کی غرض سے سارے قبیلوں کے کفار جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، تو جب مقابلہ شروع ہوا تو اس مقابلے کے پہلے جو دور تھا جب مسلمان لڑے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جب جنگ احد کے اندر فتح ہوئی تو کفار و مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، وہ واپس بھاگنے لگ پڑے۔ جب وہ واپس بھاگے تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا، درے کے اوپر، کہ تم لوگوں نے جب تک میں نہ کہوں تب تک نیچے نہیں آنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو مال غنیمت کو لینے کا وقت ہے، کفار و مشرکین جا چکے ہیں تو ہم یہاں سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر بڑی ایک اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ جو فرما دیں، جس طرح فرما دیں اس طرح کرنا مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو جب انہوں نے اگرچہ انہوں نے نافرمانی کی غرض سے یہ کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ رہے ہیں تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ جب وہ نیچے اترے تو جب کفار کا لشکر جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے اتر کر یہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کر اسی چھوٹی سی پہاڑی اس درے کے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایک دم افراتفری مچ گئی،
ایک دم سے جب حملہ ہو جائے کہ مسلمان تو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے آل عمران سورت کے اس حصے کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اگرچہ غلطی سے ہی کی، اگرچہ تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، تم سے یہ خطا ہو گئی، لیکن اس کا خمیازہ تم کو یہ بھگتنا پڑا کہ کئی مسلمان اس حملے کے اندر شہید ہو گئے. اور جب شہید ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اچانک سے حملہ کیا تو انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے. جب یہ افواہ پھیلی تو صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو جب صحابہ نے یہ بات سنی اور ایک دم سے اتنے بڑے لشکر نے حملہ کیا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، ادھر ادھر ہو گئے وہ. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوبارہ سے آواز دی صحابہ کے ذریعے کہ میں موجود ہوں، تو صحابہ دوبارہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کے قدموں کو قائم کر دیا اور پھر سے جو کفار تھے وہ رک گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے. گویا یہ جنگ احد جو تھی اس کی ابتدائی کامیابی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی وہ جو جنگی حکمت عملی تھی اس کا نتیجہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ اگر تم میرے محبوب کا حکم جس طرح سے انہوں نے دیا ہو اگر اس طرح سے اس کو پورا نہیں کرو گے تو تم اس دنیا کے اندر خسارہ اٹھاؤ گے. اور جب جنگ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب صحابہ کو جمع کیا تو ان میں منافقین یہ کہنے لگے کہ اگر مسلمانوں تم لوگ ہماری بات مان لیتے اور جنگ احد کے میدان میں باہر نہ آتے تو تم لوگ اتنے زیادہ تمہاری جانیں ضائع نہ ہوتی، اتنے تم لوگ شہید ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے نبی کا حکم نہیں مانتا نا تو اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم جس طرح دے دیں اس طریقے سے اس کو وہ مان لے. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر مدینہ کے اندر ہوتے تو شاید نقصان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو کوئی شخص بھی موت سے بچ نہیں سکتا. اگر موت نے آنا ہوتا تو وہ تمہیں تمہارے گھروں پر بھی آ جاتی. لیکن مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے لیے مشکل وقت آ جائے تو پھر نہ تو وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے سے دریغ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کو قربان کرنے سے دریغ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو قربان کرنے سے دریغ کرتے ہیں. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا جو یہ نرم رویہ ہے، آپ کا یہ جو اخلاق حسنہ ہے، یہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کے اسی اخلاق حسنہ کی وجہ سے یہ تمام صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. تو آپ ان سے ناراضگی کا اظہار نہ فرمائیے. انہوں نے غلطی تو کی ہے لیکن انہوں نے انجانے میں غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اے محبوب آپ بھی ان کو معاف فرما دیجیے. اس سے یہی پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم نے کوئی استغفار کرنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان کو آپ بھی معاف فرما دیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیاوی مال بڑا اہم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بڑا احسان جو تم پر کیا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ذات عطا کر کے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے نا وہ اپنے نبی کی
ذات کو تمہارے پاس جو بھیجا ہے یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بڑا احسان ہے. تو آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے احکام، آپ کے قول کو کبھی بھی اس طرح نہ جاننا کہ جس طرح عام لوگوں کی باتیں ہیں یا عام لوگوں کے اقوال ہیں، بلکہ آپ جو تمہارے اندر موجود ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ ساتھ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں علم عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں. اگر میرے حبیب کی ذات تمہارے اندر موجود نہ ہوتی تو تم بھی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے رہتے. تو میرے محبوب کی جو ذات ہے یہ مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا جواب دیا کہ منافقوں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مسلمان جو شہید ہو گئے شاید ان کا کوئی نقصان ہو گیا، بلکہ اللہ کے رستے میں جو جان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان یا اس کی قربانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے، ایسے انعامات عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ یہ لوگ جو میرے نبی کے صحابہ دین اسلام اپنے نبی کے لیے جو نکل کر شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ زندہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور رزق بھی جب عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ جو یہ فضل فرماتا ہے نا، یہ عالم برزخ کے اندر اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غمگین بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کی اگر جان چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی انعام نہیں عطا فرمایا، بلکہ ان کو برزخ میں ایسی زندگی عطا کی ہے جو اس دنیا کے رزق سے بہتر رزق بھی وہاں پر ملتا ہے ان کو، اور یہ وہاں پر بڑے خوش بھی ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے سے پچھلے بھی ہمارے نقش قدم پر چل کر اللہ کے رستے میں جان دیں تو انہیں پتہ لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے انعامات موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ جنہوں نے شہادت پیش کی تھی ان کی بھی شان بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقین اور یہود جو تھے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ تو بڑا غریب ہے، وہ تو مسلمانوں سے پیسے مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے. تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بڑا تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود جب بھی وہ کوئی چیز دیکھتے تو اس کا الٹا مطلب نکالا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے تمہارے مالوں کا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تم مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر تم کو عطا فرمائے گا. یہ اس کا مطلب تھا، لیکن انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا. جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے گزرے. آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے جو یہ بات کر رہا تھا اس کے منہ پر ایک تماچا مارا. جب آپ نے یہ کیا تو کوئی مسلمان اس وقت آپ کے قریب موجود نہیں تھے. تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، لمبا یہ بھی واقعہ ہے، تو جو یہودی تھے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرنے لگے کہ ابو بکر نے ہم سے یہ زیادتی کی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے اس واقعے کا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے. جب آپ نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی گواہی کے لیے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اے محبوب ابو بکر صدیق کی گواہی رب دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ ہم امیر ہوئے اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے. تو ابو بکر نے جو کیا ہے یا جو ابو بکر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قول کی سچائی کی گواہی دیتا ہے.
تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بھی بیان ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کوئی بھی جان جتنا مرضی وہ گھروں کے اندر رہتا رہے، جتنا مرضی اپنا خیال رکھتا رہے، تم لوگ یہ تانے دیتے ہو کہ مسلمان شہید ہو گئے، ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن مسلمان تو وہ ہیں کہ جو عزت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان دیتے ہیں. تمہاری جان جب لی جائے گی تو اس وقت تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کس طرح سے دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر سورہ آل عمران میں اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو دن اور رات اور اس میں موجود دنیا اور اس کے اندر موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا کرتے. یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہوا کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا فرمائی، وہ دعا کے اندر ایک خاص الفاظ ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ یا اللہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا. اور بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد سورہ نساء اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ سورہ نساء وہ ہے کہ جس کے اندر جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ خواتین اور مرد اور خاتون کے جو آپس کا رشتہ ہے اس سے متعلق بیان کیے گئے ہیں ابتداءً. اور اس کے اندر وراثت کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کئی ایسے مضامین کو بیان کر دیتا ہے کہ جو کسی عام بندے کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ایک رکوع کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ ایک سورت ایک رکوع کے اندر کئی ایسے مضامین بیان کر دیے جاتے ہیں. لیکن ان کے اندر جو کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کے نام سے اس سورت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر خواتین کے جو حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں، اس کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں. اس وجہ سے سورہ نساء کہا جاتا ہے. اور میں ضمن یہ بات کی عرض کر دوں کہ ہم جب کوئی احسان ثواب کی محفل کرتے ہیں یا کوئی اور محافل کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض چیزوں کا نام عرس رکھ دیا جاتا ہے، بعض چیزوں کا نام کل رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ان تمام محافل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احسان ثواب کرنا. لیکن چونکہ ان محافل کے اندر کل شریف کو پڑھا جاتا ہے تو اس نام سے اس ایک خاص مجلس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کل کہہ دیا جاتا ہے یا اس کو عرس کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ ایک چیز کے اندر جب اتنے مضامین ہوں تو ان میں سے کسی ایک مضمون یا ایک چیز کی نسبت سے وہ پوری صورت کو اللہ تعالیٰ اس کا نام رکھ دیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے احسان ثواب کی جو محافل ہوتی ہیں اس کے نام کو مختلف جو کام اس کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لنگر شریف کی محفل ہے، بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کل کی محفل ہے. تو وہ یہ نام صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس محفل کے اندر یہ نیک کام کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام اس طرح رکھ دیا جاتا ہے. تو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے جو مرد و خواتین کو پیدا کیا اور ایک جان سے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کو انہی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمام عالم کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ انہی کی نسل سے پیدا ہوئے. اور پھر ایسے احکام بیان فرمائے کہ ایک مرد کے لیے نکاح کتنے جائز ہیں، اور اگر وہ نکاح کرتا ہے تو ایک نکاح بھی جب وہ کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید نکاح کر کے میں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا، بلکہ وہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فضیلت اس وجہ سے بھی عطا فرمائی ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو چلاتا ہے، وہ کما کر لے کر آتا ہے. تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے، اور اگر وہ نکاح ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ
کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا احکام بیان ہوئے. وراثت کے احکام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی بیان فرما دی کہ ایک مرد کے لیے کن خواتین کے ساتھ نکاح ہیں، خالائیں ہیں، اور اسی طرح جو اس کی بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، یہ تمام کی تمام خواتین، اس کے جو اولاد ہے، اس کی بیویاں، اس کی بیوی کی جو مائیں ہیں، یہ تمام کی تمام ایسی خواتین ہیں کہ جب ایک مرد کے ساتھ ایک کسی خاتون کا ان میں سے کوئی رشتہ بن جائے تو وہ مرد ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. اور پھر خاص طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کے متعلق بھی بیان فرمایا اور ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر جو آئلی اسلامی قوانین ہیں یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کی ضرورتوں سے متعلق ہر قسم کے احکامات کو بیان فرما دیا. تو یہ صورت جو ہے یہ آئلی جو اسلامی قوانین ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، ان کے متعلق اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.